اپنے ذہن میں موجود کئی خیالات کا ہم اس خدشے کی وجہ سے بھی برجستہ اظہار نہیں کرتے کہ لوگ ان کا کوئی اور مطلب نہ نکال لیں۔ ٹی وی صحافت کا تجزیہ کرتے ہوئے مجھے بھی ایسا ہی خوف لاحق رہتا ہے۔ پرنٹ میڈیا میری پہلی محبت ہے، اپنی جوانی کی تمام تر توانائی اس کی نظر کرتی۔ اس صدی کے آغاز میں جب وطن عزیز میں ٹی وی صحافت کا آغاز ہوا تو آج کے کئی کامیاب ترین اداروں نے مجھے پرکشش تنخواہ اور مراعات سمیت اپنی جانب راغب کرنا چاہا۔ میں اخبار سے محبت پر ڈٹا رہا۔ 2007 میں لیکن میری پنجابی محاورے والی بس ہو گئی، ایک ٹی وی پروگرام شروع کر دیا، اور ٹی وی صحافت کے لیے سبز قدم یوں ثابت ہوا کہ جنرل مشرف نے مارشل لاء 2 لگاتے ہوئے مجھ سمیت 6 اور ساتھیوں کی وجہ سے چند چینلوں کو بھی آف ایئر کر دیا۔ 2008 کے انتخابات ہو جانے کے کئی ہفتوں بعد ہمارے چہروں کو سکرینوں پر لوٹنے کی سہولت نصیب ہوئی۔ اس سہولت کو اگرچہ میرے بے شمار ساتھیوں نے جمہوری نظام کو چور اور لٹیروں کا یرغمال ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ میں فریاد کرتا رہا کہ یوں کرتے ہوئے در حقیقت ہم اسی شاخ پر آری چلا رہے ہیں جو ہمیں سایہ فراہم کیے ہوئے ہے۔ میری فریاد مگر صحرا میں بلند ہوئی آواز ہی رہی۔ بالآخر ہماری سیاست کے چور اور لٹیروں کو سپریم کورٹ اور احتساب بیورو نے سیدھا کر دیا۔ ٹی وی سکرینوں پر اب ان سے لفافے لینے کے عادی بھی نظر نہیں آتے۔ میں بھی وہاں سے نکالا ہوا ہوں۔ عمر کے آخری حصے میں اخبار ہی نے پناہ فراہم کر رکھی ہے۔ اپنی ذلت اور رسوائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حقیقت کے برجستہ اظہار سے ہمیشہ گھبراتا ہوں کہ ٹی وی صحافت کی بے پناہ محدودات ہیں۔ اس کے ذریعے پیچیدہ مسائل کی گہرائی اجاگر ہو نہیں سکتی۔ ٹی وی صحافت بنیادی طور پر سکرین پہ رونق لگانے والا دھندا ہے۔ مطلوب رونق کے لیے ڈرامہ درکار ہے، شو بس سے وابستہ شوشا۔ اسی باعث جنگ جیسا سنگین مسئلہ بھی رونما ہو جائے تو ٹی وی سکرینوں کو دیکھتے ہوئے پیغام یہ ملتا ہے کہ گویا 2 ٹیموں کے مابین کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہے۔ T20 والی سنسنی خیزی جنگ کو T20 میچ بنانے کا انداز 1990 کی دہائی میں CNN نے متعارف کروایا تھا۔ صدام حسین کے عراق نے جب کویت پر قبضہ کیا تو اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے امریکہ نے بغداد جیسے شہروں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ صدام حکومت نے طیش میں آ کر اسرائیل کی جانب میزائل اچھالنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں قائم CNN کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اینکر عراق سے میزائل کی پرواز کے بعد بغداد اور تل ابیب میں کھڑے اپنے نمائندوں کو تبصرہ آرائی کے لیے لائیو لینا شروع ہو جاتے۔ سائرنوں کی آوازیں میدان جنگ میں بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہنے رپورٹرز کو فرش شناس ہیرو بنا کر دکھاتی۔ عراق سے چلائے میزائل مگر ہر اعتبار سے ناکارہ تھے، انہیں اسرائیل فضا ہی میں تباہ کر دیتا۔ اس کے علاوہ سکرینوں پر دکھانے کو کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ رونق مگر لگی رہی۔ صدام کے خلاف امریکہ کی برپا کردہ جنگ کے علاوہ میں نے ذاتی طور پر عراق ہی کے خلاف مسلط ہوئی دوسری جنگ کو برسر زمین جا کر دیکھا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کے خلاف ہوئی جنگ کا بھی میدان جنگ میں جا کر مشاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ 9/11 کے بعد افغانستان پر ہوئے حملوں کو میں چمن کے ایک سرحدی گاؤں میں مقیم رہتے ہوئے رپورٹ کرتا رہا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین انتہائی کشیدگی کے لمحات میں اکثر دلی ہی میں پایا جاتا تھا۔ ایک نہیں کئی جنگوں کا برسر زمین مشاہدہ کرتے ہوئے میں نہایت دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹی وی صحافت کے ذریعے ان جنگوں کی بھرپور رپورٹنگ ممکن ہی نہیں۔ جنگوں کی وجہ سے عام شہری جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اسے کما حقہ انداز میں فقط اخبار کے لیے اپنائی صحافت کے انداز ہی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کا ایک جید صحافی ہوا کرتا تھا، نام تھا اس کا رابرٹ فسک۔ افغانستان یا مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جب کوئی جنگ چھڑ جاتی، نام نہاد عالمی صحافتی ادارے اس کی 24/7 رپورٹنگ میں محو ہو جاتے، تو لبنان میں کئی دہائیوں سے مقیم ہوا رابرٹ فسک ان کی صحافت کو حقارت سے منکی جرنلزم پکارتا۔
وہ اصرار کرتا رہا کہ ہر جنگ کے امکانات کئی برسوں سے ہانڈی میں تیار ہوئے سالن کی طرح ابل رہے ہوتے ہیں۔ جدید صحافت بتدریج ابھرتے امکانات سے مگر دنیا کو غافل رکھتی ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ جو تنازع چل رہا ہے اس کی ٹھوس وجوہات کیا ہے، کون سے فریق کن مفادات کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے کے درپے ہے۔ جنگ کا پہلا فائر ہوتے ہی مگر سٹار ہوئے صحافی میدان جنگ میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے شہروں میں قائم کسی 5 سٹار ہوٹل میں قیام پذیر ہوتے ہوئے وحشت پھیلاتی جنگ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یوں وہ ایسے بندروں کی طرح ہو جاتے ہیں جو درختوں کی پناہ میں بیٹھ کر اپنے گرد لگی آگ پر رواں تبصرہ کرتے ہیں۔ کئی جنگوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں نہایت دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ رابرٹ فسک اپنے علم، تجربے اور صحافت سے مجذوبانہ لگن کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ انتہا پسند ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے کی حقارت میدان جنگ میں جانے کو ہمہ وقت آمادہ صحافیوں کی کاوشوں اور ان پر نازل ہوئی مشکلات کو قطعاً نظر انداز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں کئی صحافی جو کابل میں موجود تھے، انہیں طالبان کے اس شہر میں داخل ہو جانے کے بعد بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جن اداروں کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ مصر رہے کہ کابل میں موجود صحافی خود کو خطرے میں نہ ڈالیں، فوراً کسی نہ کسی صورت کابل ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور وہاں سے کسی محفوظ ملک پہنچ جانے کا راستہ تلاش کریں۔ کابل ایئرپورٹ کو لیکن ہزاروں افغانوں نے اپنے کنبوں سمیت گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس بے پناہ ہجوم کی اجتماعی کیفیت دل دہلا دینے والی تھی۔ میرے ایک عزیز ترین دوست بھی ان صحافیوں میں شامل تھے جنہیں ہر صورت کابل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونا تھا۔ میں ان کا اور ان کے ادارے کا نام ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر لکھ نہیں سکتا۔ میرے ساتھ وہ ہمہ وقت واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں تھے۔ کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو جانے کے باوجود انہیں 3 روز بعد اس ملک سے نکلنے کی پرواز نصیب ہوئی، اور یہ فقط ایک صحافی کی داستان ہے جس کی تفصیلات کا مجھے ذاتی علم ہے۔ ان جیسے صحافیوں پر نازل ہوئی مصیبت کے بھرپور اعتراف کے باوجود میں یہ دعویٰ کرنے کو اب بھی بضد ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال نمودار ہو رہی ہے وہ ٹی وی صحافت کے ذریعے بیان نہیں ہو پا رہی۔ ساری توجہ کابل ایئرپورٹ کے گرد جمع ہوئے ہجوم کی بے چینی پر مرکوز ہے۔ اس کے علاوہ کابل ہی نہیں، افغانستان کے دیگر شہروں اور قصبات میں اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھی خلق خدا کیا سوچ رہی ہے، اس کی بابت آج کے نام نہاد گلوبل ولیج کا باسی ہوتے ہوئے بھی کم از کم میں ہر اعتبار سے نا آشنا ہوں۔